السلام عليكم everyone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا وأنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا تو اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو بھی مجھ سے کوئی کوتاہی یا غلطی ہو جائے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ I welcome you all to Darul Arham Academy. So President of Darul Arham Academy is Sister Faiza Ejaz. دارل ارقم اکیڈمی کا یہی مقصد ہے کہ جو بھی اس اکیڈمی سے جڑے استاذہ فائزہ اعجاز کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ مضبوط کرائے۔ تو میرا یہاں سے چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے۔ میرا نام ہے تبسم بانو، میں BSc B.Ed ہوں، اینڈ ناؤ آئی ایم اے ہوم میکر اینڈ مدر آف 2 kids اینڈ اسٹوڈنٹ آف تعلیم القرآن اینڈ team leader of تعلیم القرآن level 2. A couple of courses I have done from this academy, that is Siratul Nabi and self-development courses. تو جیسے فائزہ استاذہ نے جو کنیکشن میرے اندر بلڈ اپ کرائے، تو جب سے میری بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی ایک ذریعہ بنوں، لوگوں کے اندر ایسا ہی کنیکشن بلڈ اپ کراؤں۔ تو میری یہ چھوٹی کوشش ہے، آج میرا انٹینشن یہی ہے کہ میں بھی کوشش کروں کہ آپ لوگوں کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کراؤں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے یہاں بٹھا کر یہ میری خواہش پوری کر دی، الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اتنی رات کو بھی اور ٹائم ہوتے ہوئے بھی آپ سب لوگ جوائن ہوئے مجھے سننے کے لیے، بہت شکر گزار ہوں میں اللہ تعالیٰ کا اور آپ سب کا بھی۔ جزاک اللہ خیرن ٹو ایوری ون۔ تو چلیے آج اپنی ٹاپک کی اور بڑھتے ہیں۔ میرا ٹاپک ہے کنیکشن وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جیسے آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کا بھی کنیکشن اس طریقے سے ڈسکنیکٹڈ ہے اللہ تعالیٰ سے؟ تو چلیے ہم سب ساتھ مل کے آج اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے جڑ جائیں گے۔ تو فرسٹ آف آل آئی ویلکم یو ٹو دا منتھ آف رمضان with the heart filled with peace, harmony and joy. May the divine blessing of Allah protect and guide you. Oh Allah, make this month of Ramadan a turning point in our lives, where we turn towards you for this month and forever. چلیے we will start the topic. My dear lovely sisters, کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ میرا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، اور کتنا نہیں ہے، یا پھر شیطان کا زیادہ پاور ہے میرے پر؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہاؤ ڈو آئی نو واٹس دا انڈیکیشن ان مائی ڈیلی لائف؟ ہاں، آپ سب یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ صلاح، اگر ایسا ہے تو واٹ اباؤٹ دا وومن ڈیورنگ ہر مینسس؟ ہم مسلمانوں میں ایک پرابلم ہے، ہم دین کو اتنا نیرو بنا دیے، صلاح، فاسٹنگ، ریڈنگ قرآن اینڈ آئی ایم ڈن۔ اور اگر میں ایک عورت ہوں تو میں حجاب پہنوں گی اینڈ آئی ایم پرفیکٹ، میں سوچوں گی کہ میں حجاب کر لی تو میں پرفیکٹ ہو گئی، اینڈ آئی ایم ویٹنگ مائی پلیس ان جنہ، میں اپنے پلیس کے لیے ویٹ کر رہی ہوں جنت میں۔ تو آپ سوچیے، تو لوگوں کا ایک دوسرے کا حقوق کیا ہے؟ واٹ اباؤٹ دا رائٹس آف پیپل؟ جب آپ کنیکٹ کریں گے ہر چیز آپ کے ڈیلی لائف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو تب آپ کا ریلیشن شپ مضبوط ہوگا۔ یو ہیو دس ریلیشن شپ۔ اللہ اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہے۔ اٹس عربک میں محبت کو حب کہتے ہیں۔ حب یعنی لو، and it signifies the deep affection and care. Imagine ایک چھوٹا بچہ جب گرتا ہے تو وہ ماں کے پاس
दौड़ता हुआ आता है और रोता है, तो माँ उसको क्या करती है, गले लगाती है। गलती कितनी भी बड़ी करने दो, बच्चा कितनी भी बड़ी गलती करने दो, माँ को वो गलती नजर नहीं आती, बस कहती है आजा मेरे बच्चे, और कहती है मैं यहाँ हूँ, फिक्र मत कर। अब सोचिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत माँ की मोहब्बत से कितनी ज्यादा बढ़कर है। हम कितनी भी बड़ी गलतियां कर ले, जितनी बार भी गलतियां कर ले, अल्लाह हमें रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं करता। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कुरान में फरमाते हैं, कह दो ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किए हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देगा, बेशक वो बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। और हदीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ऐसी बंदे से मोह जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है, कहता है, मैं फलाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो तमाम आसमान वालों को आवाज़ देता है कि अल्लाह ताला फलाँ बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर तमाम आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद वो ज़मीन में भी मकबूल और महबूब बन जाता है। सोचिए, हमने कितनी बार गुनाह किए, कितनी बार अल्लाह को भुला दिए, मगर फिर भी अल्लाह हमें एक और मौका देता है, हमें खाना अता फरमाता है। कितने रात हम बिना शुक्रिया अदा किए सोए, मगर फिर भी अल्लाह ने हमें एक और सुबह दी। तो सोचिए, अल्लाह ताला जिस तरीके से हम नमाज़ों का इंतज़ार करते हैं, फ़जर से लेके ज़ोहर, ज़ोहर से लेके असर, असर से लेके मग़रिब, मग़रिब से लेके इशा, इस तरीके से क्या आपको पता है अल्लाह ताला भी हमारा इंतज़ार कर रहा है? सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात फरमाई जो दिल को हिला देती है। अल्लाह रात को अपना हाथ बढ़ाता है ताकि वो जो दिन में गुनाह कर बैठे, तौबा कर सकें, और दिन में अपना हाथ बढ़ाता है ताकि रात को गुनाह करने वाले तौबा कर सकें, जब तक सूरज मग़रिब से ना निकल आए। तो सोचिए, जिस ज़ात ने इस सारी कायनात को पैदा किया, जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। हदीस कुदसिया में आता है, जो शख्स नेकियों के ज़रिए अल्लाह से एक हाथ करीब होता है, तो अल्लाह ताला उससे 2 हाथ करीब होता है। जो शख्स अल्लाह की तरफ चल कर जाता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर जाता है। तो अल्लाह ताला से ताल्लुकात मज़बूत करने के लिए अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरी बहनों, तवक्कुल मज़बूत करना चाहिए। तवक्कुल क्या है? तवक्कुल यानी भरोसा। जिस शख्स का मुतमइन्ना होता है, उसका अल्लाह पर पूरा यकीन होता है। वो चाहे किसी भी मुश्किल में हो, उसका दिल सुकून में रहता है। जब भी कोई मुश्किल या तकलीफ पेश आए, तो वो कह उठता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। नफ्स मुतमइन्ना हासिल करने का तरीका क्या है? नफ्स मुतमइन्ना हासिल करने के लिए दुनिया की मोहब्बत छोड़ दिया जाए, यानी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए, मगर दिल सिर्फ़ अल्लाह से लगाना चाहिए। यानी हर चीज़ जो भी कुछ आप करें ज़िंदगी में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हर चीज़ का फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि वो बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला है। तो इसी तरीके से कुरान से राब्ता मज़बूत करना है। अब ये कैसे करें? ये कुरान तो हम एक रटी-रटाई लैंग्वेज की तरह पढ़ते चले जाते हैं, जिसमें ना ही कनेक्शन फ़ील होता, ना ही कभी हमें उसकी मीनिंग समझ में आई। तो मेरा कनेक्शन कुरान से दारुल अरकम से शुरू हुआ, तालीमुल कुरान से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ, उस्ताज़ा अल्लाह ताला ने एक ऐसा ज़रिया भेजा उस्ताज़ा को बनाकर मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज हर सुबह कुरान से शुरू करती हूँ और इतना मज़ा आता है पढ़ने में। आज चलिए, आपका भी मैं उस तरीके से कुछ बयाँ करूँगी। कुरान मस्जिद अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, नसीहत है, रहमत है और शिफ़ा है, उन बीमारियों के लिए जो सीनों में है, दिलों में है। कुरान की मजलिस में रहमत और सकीनत उतरती है, यानी जो लोग अल्लाह ताला की किताब का तालीम हासिल करते हैं और तिलावत करने में मशगूल होते हैं, उन पर सकीनत उतरती है। तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएँ। ये अल्लाह ये अल्लाह ताला फरमाए, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएँ। और जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, उसे दीन की समझ देता है। इस किताब से बरकतें उतरती है। तो इस किताब के
اس کتاب کو سمجھ کر پڑھے، خوب اس کا لطف اٹھائے۔ روزانہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں And verily in the remembrance of Allah do heart finds rest. So سکون کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ صلاح کو دل سے ادا کرنا ہے۔ اب یہ کیسے؟ صلاح شروع کرتے ہی ہمارے دماغ کا ڈھکن کھل جاتا ہے and what will happen؟ جتنے بھی باتیں جو دنیا میں نہیں ہوئی وہ پوری نماز میں ہر چیز یاد آ جاتی ہے۔ تو نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز صرف ایک فرض نہیں ہے بلکہ اللہ سے سب سے گہری ملاقات ہے۔ نماز is a key to get more connected with اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اسی لیے اس وقت زیادہ دعائیں کرے۔ چلیے آج اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزیں ہمیں نعمتیں دے کر ہماری زندگی کو آسان بنائے، تو ہم ان نعمتوں کا شکر بہترین انداز سے نہیں کر سکتے۔ سورہ نمبر میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی یاد دلاتے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اس زمین کو فرش بنا کر کئی نباتات اگائے جس سے ہم کھاتے پیتے ہیں، خوب اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا؟ اگر یہ پہاڑیں نہیں ہوتی تو کیا یہ زمین ٹکی ہوئی رہتی؟ نیند کو مجھ پہ آرام بنایا اور جوڑے جوڑے بنایا تاکہ ہم سکون حاصل کریں۔ انسانوں کے، جانور کے، سب کے جوڑے بنائے تاکہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے، سکون حاصل کریں۔ اور رات کو پردہ مقرر کیا۔ ہمارے پاس ہر طرح کا سامان ہے، آرام ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی دل کو اطمینان نہیں ہے۔ آج کئی لوگ اینزائٹی اور ڈپریشن کے شکار ہیں۔ کیوں؟ سوچیں بہنوں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں ایمان کمزور ہے۔ اب یہاں ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں ایک بار اپنے آپ کو چیک کر لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں کمزور ہے، کہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو اللہ سے اور محبت بڑھتی ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ ہر طرح کی چیزوں میں سکون ڈھونڈنے لگتے ہیں، بٹ اصل سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ نیکسٹ، واٹس دا پرپس آف آور لائف؟ اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ جاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں، عبادت کیا ہے میری بہنوں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنے دل کے ساتھ، سب چیز کے ساتھ جھک جانا، اور پھر بندے کے دل میں یہ آتا ہے کہ اے اللہ، سب کچھ ہے وہ تیرے ہی دیا ہوا ہے۔ سجدوں کو کثرت کرنی چاہیے میری بہنوں، سجدوں کو نہ کثرت کریے، اس میں مانگیے، روئیے گڑ گڑا کر عاجزی سے، تو اللہ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اور بالکل عاجز بندے کی طرح جھک جانا ہے، اور عملی زندگی میں بھی اس کی مرضی کے مطابق ہر کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ان نعمتوں کا پورا ہم غور و فکر کرنے کے بعد چلیے ہم گریٹیٹیوڈ کریں گے۔ یہ گریٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ان نعمتوں کا شکر۔ تو آپ سب میرے ساتھ ایک بار مل کر کہیے الحمدللہ رب العالمین، دل سے کہیے گا الحمدللہ علی کل حال۔ جب میں اور آپ سب شکر گزار بندے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرما رہے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 9، آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی ہر سچویشن میں خالص ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شارٹ کٹ سنتے ہیں، کوئی بھی پریشانی آئے، مشکل آئے تو ہم شارٹ کٹ سنتے ہیں، تو نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ تو اب یہ گریٹیٹیوڈ ہم شکر کیسا کریں؟ تو میری بہنوں، ٹیک اے مومنٹ ٹو پرائز اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایک لمحہ لیجیے، اللہ تعالیٰ کو تھینک کریے جو بھی آپ کے پاس نعمتیں ہیں، for whatever he has given you. Don't concentrate always on what you don't have. Take a moment to search and look into what you do have. جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر غور کریے and thank Allah for that.
That's how Allah will grant you increase. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بڑھائے گا اپنے سب. My dear lovely sisters, میں چاہوں گی میرے ساتھ آپ بھی let's thank Allah subhanahu wa ta'ala for what we have now. Today I am grateful for feeling blessed, write some blessings you did not have. My dear sisters, close your eyes for 2 minutes. ان نعمتوں کو دیکھیے جو اپنے پاس ہے. اپنے گھر میں دیکھیے, اپنے بیڈ دیکھیے, اپنے وارڈروب کھول کے دیکھیے, اپنے کچن کو دیکھیے. کتنے نعمتوں سے بھرا پڑا ہے اپنا گھر, بٹ ہم کبھی بھی اس کو نہ غور و فکر کریں, نہ ہی اس کا شکر ادا کریں. اب اپنے آپ سے پوچھیے میری بہنوں, ڈو آئی ڈیزرو دس؟ واٹ ایم آئی؟ ویئر ڈیڈ آئی کم فرام؟ کیا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوس میں اتنے سارے چیزیں دے کر بھی کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے نا شکری کر رہے ہیں؟ تو یہ سوچیے, یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں, بے انتہا محبت کرنے والا ہے ہم سے. کتنے گناہ کیے ہم, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے اور معاف کر رہا ہے. یہی محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو میرا یہ سیشن یہاں پر ختم ہو رہا ہے میری بہنوں. میرا تو ہم آخری ہے نا دعا کے ساتھ اس سیشن کو میں اینڈ کرنا چاہوں گی. یا اللہ ہمیں تجھ سے سچی محبت نصیب عطا فرما. یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں, بہت غلطیاں کی ہیں, مگر تو غفور الرحیم ہے. تیری رحمت میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے. یا رب جب تک زندہ ہے تیرا ذکر ہماری زندگی کا حصہ بنا دے. جب موت آئے تو ہمیں لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق عطا فرما اور تو ہم سے راضی ہو جا. آئی ہوپ میری اس چھوٹے سے سیشن سے آپ کو, میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا کنیکشن کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. جزاک اللہ خیرن ٹو فائزہ استاذہ کہ میرے اوپر ٹرسٹ کیے اور مجھے یہ بیوٹیفل سا اپرچونیٹی دیے. اینڈ الحمد للہ آئی ایم فیلنگ سو مچ بلیسڈ ٹوڈے کہ اللہ نے میری زندگی میں مجھے ایک موقع دیا ایک اسپیکر بنا کر.